یہ عمل لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، اس لیے یہ وظیفہ جس نے بھی کیا ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ جو خاتون، جو لڑکی یا جو لڑکا جس کی شادی کے مسائل ہیں اور رشتہ نہیں ہو رہا یا رشتہ آتا ہی نہیں ہے، یعنی شادی کے جتنے مسائل ہیں نا، خاص کر جو والدین اپنی اولاد کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، جس بچے یا بچی کے رشتہ نہیں ہو رہا، وہ صرف یہ ایک وظیفہ پڑھ لیں۔ وظیفہ بھی انتہائی آسان سا ہے، اور کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر رشتہ آ بھی جاتا، پکا بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ سب سے پہلے اس عمل کو کرنے کا طریقہ ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، اور اس عمل کو آپ مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، یعنی ویسے تو پورا دن ہی ہے، جس وقت آپ چاہیں اس کو کریں۔ دن میں صرف زوال کے ٹائم نہیں آپ نے کرنا، جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے صبح فجر کے بعد، دوسرے نمبر پر جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تیسرا جب سورج نصف نہار پر ہوتا ہے، یعنی 11:30 بجے کے قریب یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہم 12 بجے کہتے ہیں، 12 بجے زوال کا وقت ہے۔ تو یہ 3 اوقات ہوتے ہیں جس میں اس عمل کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس کے علاوہ جس وقت کوئی لڑکی چاہے، لڑکا چاہے، جن کی شادی کے مسائل ہیں، وہ اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ شادی کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک اسم مبارک ہے، صرف اس کا ورد کرنا ہے۔ یہ چند منٹوں کا عمل ہے، کوئی گھنٹے، کوئی مہینے، کوئی سالوں کا عمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں جس کی کنواری لڑکی ہو اور کوئی شخص اس کی نسبت کے لیے پیغام نہ دیتا ہو، یعنی شادی کے لیے کہیں سے کوئی پیغام نہیں آتا، اس نے تازہ وضو کرنا ہے۔ اس کو وضو کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، وہ لڑکی کرے یا اس کے ماں باپ بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ تو کوئی بھی گھر میں سے اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس عمل کو پڑھے، یا خود وہ پڑھنا چاہے تو وہ اس عمل کو پڑھے۔ تو اس لیے دوستو یہ عمل انتہائی مجرب ہے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، سب کے بیٹوں کے نصیب اچھے کرے۔ جن کی شادیوں میں رکاوٹ ہے، اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اور ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف 5 مرتبہ وہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے گی، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں یہ ایسا عمل ہے، اس جیسا عمل شاید آپ نے پہلے نہ کیا ہو۔ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے اے نرمی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اپنے بندوں پر مہربانی فرما دیتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کا دل سخت ہو چکا ہے، وہ بھی اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ عمل تو ایک ہے، لیکن اس عمل کے ذریعے فائدے آپ کو ہزاروں ہوں گے۔ دیکھیں اس کے لطف و کرم سے کیا کہنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کہ اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے، سالکوں کو شوق دیا ہے، اولیاء کو ولایت عطا فرمائی ہے، انبیاء کو نبوت عطا فرمائی ہے، اہل تقوی کو بصیرت عطا کی ہے، اہل عقل کو شعور دیا ہے، یعنی جو جس کے قابل تھا اسی قسم کی رحمت سے اس کو نواز دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب اتنی بریک چیز ہے جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس کے معنوں کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی لطیف ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی۔ جس کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے، جسم کا جو سانس ہوتا ہے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا، نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا لطیف ہے، آپ نے وہ جسم اور کون و مکان سے منزہ ہے، اس لیے نہ اس کی حد ہے نہ انتہا ہے، ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، مگر جو اس سے اس طرح پکارتا ہے وہ اپنی لطافت کے راز عیاں کرتا ہے۔ اس لیے حسب منشا شادی کے لیے یہ مجرب ہے، بہت مجرب ہے۔ اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہیں۔ اس پریشانی کا حل واحد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے کہا تازہ وضو کرنا ہے، اس عمل کے لیے ایک وقت مقرر کر لینا ہے، چاہے وہ آپ مغرب کے بعد کا کریں، عشاء کے بعد کا کریں، سونے سے پہلے کا کر لیں، تہجد کے وقت کا کر لیں، وہ جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ نے وہ وقت مقرر کر دینا ہے۔
انشاءاللہ جو دن بتاؤں گا ان دنوں میں آپ کا اچھے سے اچھا آپ کو رشتہ مل جائے گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اور بعض لوگ اپنے مقاصد کے لیے بھی، یعنی کوئی ان کی اپنی منشا کے لیے بھی ہوتا ہے کہ مجھے فلاں رشتہ مل جائے میرے رشتہ داروں میں، میری برادری میں، تو وہ والدین اس عمل کو کریں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کے لیے بہتر آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دیکھیے میں بڑے بڑے چیلنج اور بڑے بڑے دعوے تو نہیں کرتا، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ جو لوگ جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں نا وہ بجا ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی تاثیر جو بتا رہا ہوں الحمدللہ جس نے پڑھا، جس نے کیا، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ اس میں مبارک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ پڑھیں گی یا پڑھیں گے، اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ عمل انتہائی مختصر سا ہے، لیکن یہ 2 چیزیں جب اکٹھی کی جاتی ہیں نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود نوافل کے بارے میں بتایا ہے کہ نوافل کتنی طاقت رکھتے ہیں، کتنی نفلوں کے اندر طاقت ہے۔ اس میں پاک کی تو جو برکت ہے وہ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت وہ بھی پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ دیکھیں یہ عمل ایسا ہے کہ جو خطا نہیں ہوتا، جس کے کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ پہلے دن ہی اس عمل کی بعض لوگوں کو اثر مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جس کا جتنا یقین پختہ ہوتا ہے اس کو اتنا فیض مل جاتا ہے، اس کو اتنی برکتیں اس کی مل جاتی ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے، اس کی عطا سے جس کو وہ چاہتا ہے اپنی عطاؤں کے خزانے کھول دیتا ہے، اور جس پر وہ چاہتا ہے وہ اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اب اسی طرح جو نوافل کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 2 رکعت نماز نفل، اس کی نیت میں عرض کر رہا ہوں، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے، اسی طرح جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ جب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مقصد میں ہر حال میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ نوافل جو ہے نا، یہ صلاۃ الحاجت کے یہ بڑی فضیلت والے ہیں، یہ بڑی ہی ان کی فضیلت ہے، اور اتنی فضیلت ہے کہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی۔ دیکھیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہونا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، یوں سمجھے ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے، اللہ سے اپنی ہر جائز بات منوانے کے لیے یہ نوافل جو بندہ پڑھتا ہے نا، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہ 2 رکعت نماز نفل جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں، اور نیت آپ نے کر لی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو سورت پڑھنی ہے نا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اللہ کی محبت اس کے ذریعے اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو یہ نفل ثواب میں اضافہ کرتے ہیں، جو فرائض کے اندر کمی پیشی ہوتی ہے اس کو ختم کرتے ہیں، یہ آخرت کی نجات کے لیے بھی بہترین ہوتے ہیں، دنیاوی فیوز و برکات اس کے ذریعے ملتے ہیں، اور اس کے سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امراض سے اس بندے کو محفوظ فرماتا ہے، آفات و بلیات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، مصیبتوں اور غموں سے اس بندے کو نجات ملتی ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ بندہ نوافل کے ذریعے قرب میں ترقی کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو سنتا اور اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، جنت کا حصول ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے میرے قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ دوستو یہ نوافل پڑھے، انشاءاللہ انعامات کی بارش ہو جاتی ہے، انعامات کی بارش ہو جاتی ہے، جو بس مانگتے جائیں گے وہ ملتا جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک کے احسان عظیم ہے کہ جس نے اپنے بندوں پر اپنے لطف و کرم کرتے ہوئے اس نے ہمیں یہ عبادت عطا کی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح نوافل کا بھی ذکر فرمایا۔ تو نوافل اور نفلی روزہ یہ دونوں بڑی اہم عبادتیں ہوتی ہیں، اور یہی تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں، یہی تو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ تو ہم نے اس ترتیب کے ساتھ دوستو یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ہم نے اس ترتیب کے ساتھ اب سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے پہلی رکعت کے اندر، اور اس کی تعداد آپ نے رکھنی ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ، اور پھر آپ دوسری رکعت میں پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ شریف، اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ جو بندہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے نا، اللہ پاک اسے 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اسے 3 بار پڑھتا ہے، اللہ پاک پورا قرآن پڑھنے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس بندے کے نامہ اعمال میں کتنا ثواب لکھ دیا جائے گا، کتنے انعامات اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ سورت پڑھی، پھر ہم نے دوسری رکعت میں اس کو 11 بار پڑھا، اس کے بعد ہم بیٹھے، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے، یہ تسبیح پڑھی، 1 منٹ کی یہ تسبیح ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور اس عمل کو 1 ماہ تک آپ نے جاری رکھنا ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کے تمام شادی کے مسائل حل ہو جائیں گے، رشتہ ہو جائے گا، سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔